وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے الحمدللہ رمضان مبارک کے تمام ایام میں سحری اور افطاری کی، اور اس کے بارے میں میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی اور امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور میں نے مسلم شریف کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ صوم وصال رکھنا یا بغیر سحری کے رکھنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت امام مسلم نے، ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن خزیمہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائی اور یہودی سحری نہیں کھاتے، اور ہم الحمدللہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ جناب نے ہمیں عطا فرمایا سحری کا لقمہ۔ حضرت امام طبرانی نے کبیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، تین چیزوں میں برکت ہے۔ کتنی چیزوں میں برکت ہے؟ تین چیزوں میں برکت ہے۔ جماعت میں، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، جماعت میں برکت۔ سرید میں برکت ہے۔ سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹی کو بھگو کر نرم کر کے کھانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ یہ ہمارے اکثر دیہاتوں کے اندر، پنجابیوں کے اکثر دیہاتوں کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ بڑی سی کنالی ہم اس کو کہتے ہیں، بڑی سا برتن ہوتا ہے مٹی کا، اس کے اندر شوربہ ڈال کے، اس کے اندر روٹی ڈال کے اس کو نرم کیا جاتا ہے، گوشت اور روٹی ڈال کے اس کو نرم کر کے پھر اس کو کھایا جاتا ہے۔ اور پٹھانوں میں یہ بڑی روایت موجود ہے، وہ بڑی پابندی سے کھاتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی پٹھانوں کی محافل میں جو ہے وہ شرکت کی ہے، اس کے اندر یہ چیز لازمی وہ رکھتے ہیں۔ باقی بھی کھانا ہوتا ہے لیکن یہ چیز لازمی رکھتے ہیں۔ اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا، سحری میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، سحری میں برکت یہ بھی ہے کہ بندے کو کھانے کی روٹین پتہ چل جاتی ہے، کھانا کس ٹائم کھانا چاہیے، ہے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ 2 ٹائم ہماری پریکٹس کرواتا ہے، سحری اور افطاری میں۔ اور روزے کے مہینے میں بہت کم لوگ، شاذ و نادر کوئی بیمار ہو، کیونکہ کھانے کا ٹائم چھٹ ہو جاتا ہے نا، انسان کی جو اصل ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کروا دی جاتی ہے۔ امام طبرانی نے اوسط میں، ابن حبان اور صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ الاحسان، یہ ہے سنن ابن ماجہ شریف کی روایت، یہ اللہ آپ کی خیر کرے، بلکہ الاحسان بترتیب الصحیح ابن حبان، کتاب الصوم باب السحور، اور حدیث کا نمبر ہے جی 3458 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام نسائی نے باسناد حسن ایک صحابی سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا۔ امام طبرانی نے کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں پر کھانے میں انشاءاللہ تعالی العزیز حساب نہیں۔ 3 شخصوں پر کھانے میں حساب نہیں۔ آپ ایک لقمہ بھی کھاتے ہیں نا جی، قبلہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، یہ لقمہ کہاں سے آیا؟ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ لقمہ آپ کس مقصد کے لیے کھا رہے ہیں؟ اور رزق حلال میں سے جو بندہ
کھائے گا اس میں سے آقا جی نے فرمایا 3 شخص پر کھانے میں انشاءاللہ حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا، روزہ دار اور سحری کھانے والا، سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ سرحد پر گھوڑا باندھنے والا اس کا مطلب ہے سرحد کا محافظ۔ سرحد کا محافظ جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے رتبے کے برابر ہے، ایمانی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا۔ اور امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ یہ کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ نیز عبداللہ بن عمر بن صائب، حضرت عبداللہ بن عمر صائب بن یزید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی اسی قسم کی روایتیں آئی ہیں۔ باقی جتنے بھی کھانے ہیں نا جی، وہ آپ کے جسم میں بیماری، نحوست اور سستی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن سحری نہیں یہ چیزیں پیدا کرتی، یہ نحوست، اللہ یہ کہ بندہ اپنی خود غلطی کی وجہ سے ایسی کوئی حرکت کرے۔ اچھا جی، حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک بھی میں نے عرض کی تھی۔ آج سے کچھ 3-4 سال پہلے ایک چودھری صاحب نے، مولوی پتہ نہیں، مولوی تو نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے ایسی نئی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح برسات کے موسم میں مینڈک نکل آتے ہیں نا جگہ جگہ سے، تو پھر یہ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے نا تو یہ اس طرح کی نئی نئی مخلوقات نکل آتی ہیں جو سارا سال ناچ گانا، ہلڑ بازی، علم بازی، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے نا جی، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جتنی واہیاتی اور فحاشی اور عریانی اور بےغیرتی شروع کر دی، انعام نکالنا شروع کر دیے، ناچنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا ہے، ہاں جی، یہ سارے کے سارے موسمی مینڈک ہیں جو رحمت الہی کی جب برسات ہوئی تو یہ مینڈک نکلے اور یہ نئے نئے نظریات اور نئی نئی سوچ ہمارے پاس وہ ہمیں مسلمانوں کو سنا کر ان کا بیڑا غرق کر دیں۔ اب قرآن پاک اگر سمجھ آنا ہوتا نا جی ڈائریکٹ، تو اللہ کی قسم صحابہ کرام کو ڈائریکٹ سمجھ آتا اگر سمجھ آنا ہوتا، کیونکہ وہ 24 گھنٹے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، پڑھے لکھوں کی صحبت میں رہتے تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سیکھا۔ جب تک حضور قرآن کی تشریح نہ فرمائیں صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم یہاں تک کہ سحری کرو یہاں تک کہ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ اب ایک یہ مثال ہے، اس پر ایک صحابی نے کیا کیا، سفید دھاگے بھی لے لیے، کالے دھاگے بھی لے لیے، اور ساری رات وہ دیکھتے ہی رہ گئے، پریشان ہی رہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پھر سمجھایا تو پھر ان کو بات سمجھ میں آئی۔ بھائی ڈائریکٹ قرآن سمجھ میں آنا ہوتا تو صحابہ کو آ جاتا، صحابہ کو بھی جب تک حضور نہ سمجھائیں تو نہیں سمجھ میں آتا۔ تو 14 صدیوں کے بعد آج کی کسی جو ہے نا جی عجیب سی مخلوق کو ہے نہیں، پتہ نہیں نسل انسانی سے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، صرف شکل انسانی ہے، تو وہ آ کے کہیں کہ آپ کو جی سماتم الصیام الی اللیل، تم جو رات آنے تک اپنے روزوں کو پورا کرو، ہاں جی، اور وہ آپ کو کہیں جی تمہارے تو روزے نہیں کھوجیں، تم نے تو اپنے روزے برباد کر لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ سمجھ میں نہیں آئی، اور آج کل کی جو ہے نا جی عجیب سی مخلوق کو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ کب افطاری کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک، اگر وہ آگے بڑھ جاتا تو اس کو سمجھ میں آ جانی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے افطاری خود جلدی فرمائی، اس وقت بھی اعتراض کرنے والے تھے، حضور نے فرمایا نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، تشریح جو کریں گے حضور، ہمیں صرف وہی قبول ہے۔ اور ایک عجیب سی مخلوق اور آ گئی،
سر پہ لڑکیوں کی طرح اس نے بینڈ لگایا ہوا ہے اور کڑیاں طرح انہیں بال چھڈے ہوئے، تو کہنے لگا جی تسی جڑے وطر پڑھ دے وطر صحیح نہیں، وطر ہی خراب نے۔ او جیب جی مخلوق کے، نہ بندہ نہ بڈھی، تو وچری کیڑی شاید ساڈے کول آ کے سانوں دین سکھائے گا؟ ہاں جی تو ایسی مخلوقات نکلتی رہتی ہیں۔ وہ آج کل جو ہے جی مرزا جلمی صاحب، ہاں جی فرقہ جلمیہ کے بانی، انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دی، عید والے دن اگر جمعہ والے دن عید آ جائے تو عید پڑھو تو جمعہ پڑھو ہی نہیں۔ اور واہ میں تیرے صدقے جاؤں، یعنی کہ اس کو قرآن کی یہ آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ آیت بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ ہاں جی اس کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ واہ 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 واہ، یہ ایسے برساتی میںڈک نکلتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی جلدی موت ہو جائے گی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی، یا غروب آفتاب ہوا فوراً، غروب آفتاب ہونا یہ پکا ہو جائے، غروب آفتاب ہو گئے، اب اس کے بعد سحری کرو، اس کے بعد رات کا انتظار کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود، یہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ایک وہ ہیں جو لیٹ افطاری کرتے ہیں، ایک ہیں وہ جو جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اما جی عائشہ صدیقہ نے کہا جلدی کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری فلاں فلاں صحابی جلدی افطاری کر لیتے۔ فرمایا تمہارے رسول بھی اسی طرح کرتے تھے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی اسی طرح۔ ہاں جی اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، میں چرسیوں بھنگیوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارا کوئی بھی آپ فعل کوئی عمل ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس فعل کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے، اور جس انداز سے جس طریقے سے اہل سنت نے حضور کے احکام پر عمل کیا، کوئی ماکلال قیامت تک نہیں کر سکتا الحمدللہ۔ صحیح ابن حبان کے اندر ہے روایت ہے اور انہی سے کہ فرمایا کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ ہاں جی جو 15-15 منٹ کا انتظار کرتے ہیں نا جی، وہ حضور کی سنت پر نہیں۔ تیسری، حضرت امام احمد، امام ترمذی نے اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ جو افطاری میں جلدی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو زیادہ پیارا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب ایک پروگرام آیا جو ہے نا جی، اس کی ویڈیو میرے پاس آئی، نماز عصر کے بعد افطاری کا ایک پروگرام کیا گیا اور انہوں نے بند کیا ہوا تھا، ٹینٹ کے اندر بند کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ٹینٹ کھولا کہ اندر جا کے قوم بیٹھ جائے گی۔ وہ قوم نے بہنا کی سی، وہ جیسے ٹینٹ کھلا سارے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے جناب، بجائے اس کے کہ وہ پلیٹ میں چاول ڈالتے، سالن ڈالتے یا کچھ کرتے، کوئی انتظار کرتے، نہ بھائی ماں انج قوم پئی انہوں نے چک چک کے جھوڑیاں بھر لئیاں، بھائی انج پہ گئے کہ زندگی میں آخری کھانا ملا ہے اور اس کے بعد ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ عجیب مخلوق ہے نا جی۔ بندہ کیا روئے قوم کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں کیا رہے، یہ ساڑھے وڈیاں دی حرکتاں نے، یہ بڑوں کی حرکتیں، یہ وہ ہیں جو ماں باپ بن چکے ہیں۔ آج تربیت کی ضرورت جو ہے نا ماں باپ کو ہے، بچوں سے زیادہ ماں باپ کو تربیت، ان کی تربیت کی ضرورت، اساتذہ کی تربیت کی ضرورت۔ جب تک ان کو نہیں ہم جو ہے نا جی وہ، اب کس کو نہیں پتا کہ حکومت پاکستان نے ہیلمٹ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی، آپ نے ہیلمٹ پہن کے جانا، ساڑھی کنی قوم پابندی کر دی، کس کو نہیں پتا اشارہ نہیں توڑنا، کس کو نہیں پتا ون وے نہیں جانا، کس کو پتا بچوں کو نہیں جو ہے نا گاڑی دینی، لیکن کیا قوم ہماری باز آئی؟ نہیں آئی۔ تو اب تربیت کی کس کو ضرورت؟ بچوں کو زیادہ ضرورت ہے، بچوں کے ماں باپ کو ضرورت۔ جب تک حضرت معاشرے کے اندر بڑے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے بچے کبھی نہیں سدھر سکتے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بڑوں کو اپنے اخلاق، اپنا کردار دکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو، پھر بچے جا کے آپ کے عمل پیرا ہوں گے۔ جو ماں باپ نماز نہیں پڑھتے انہیں تو بچے کتنے نماز پڑھیں گے، جنہیں ماں پیوں نے خود قرآن نہیں ہونا انہیں بچے نے کتنے قرآن آئے گا۔
تو یہ دین جو ماں باپ ہی نہیں سیکھے، بچوں کو کہاں سے پتہ چلے گا یہ دین ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، جو ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے بچوں کو جو چاہتا ہے جناب ورگلا کے لے جاتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارے بچوں کو ورگلا کے لے جاتا ہے۔ سنی بچے اکثر بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ نے ہی نہیں سکھایا، پھر ایسے بندے کے پاس نہیں بھیجا جو ان کو تربیت دے سکتا تھا، نہ خود ذمہ داری نبھائی، نہ آگے ان کے کسی کے حوالے کیا کہ آپ ان کی تربیت کریں، نہ ہمارے اپنے اندر کوئی شوق ہے ہم جا کے ہم جس مسلک میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کے کیا احکام ہیں، ہم کیوں سنی ہیں، ہم کن کن وجوہات کی بنا پر ہم جو ہے یہ چیزیں عمل کر رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جس دن ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے حضرت، ایسا بہترین معاشرہ بن جائے گا کہ دنیا ہماری مثالیں دے گی۔ حضرت امام طبرانی نے اوسط میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرمایا 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ پہلی، افطار میں جلدی کرنا، افطاری جلدی کر لینا، جیسے غروب آفتاب ہوا روزہ کھول لینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا، سحری میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ کھانا، اتنا بھی لیٹ نہ کھانا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو۔ اب وہی بات ہے نا، برساتی مینڈک آ جاتے ہیں دین سکھانے کے لیے، کیا بات ہے واہ واہ، سارا 11 مہینے تسی نچدے کودتے رہے، 11 مہینے تسی کنجر خانہ کیتا، تسی ادھر جاؤ وہ کام کرو، تانوں ادھر کی دین سکھانا ہے۔ وہ اب وہ کہتے ہیں جی ہاتھ میں برتن ہو نا جی اور کوئی بندہ کھا رہا ہو تو اذان شروع ہو جائے تو کھادی رکھو شاباش، اے بیوقوف لوگ، کوئی اذان اعلان ہے اس بات کا، اگلا وقت شروع ہو چکا ہے، اور پھر روایات وہ لے کے آئیں گے جو ان کی اپنی عقل میں نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، آج تک 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، عرب کے اندر 2 اذانیں نہیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اذان ہوتی ہے، ایک فجر کی اذان ہوتی ہے۔ ایک عبداللہ ابن مکتوم اذان دیا کرتے تھے، ایک بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے۔ ایک تہجد کی اذان ہوتی تھی، تہجد کی اذان میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم ہاتھ نہ روکنا، اس وقت جو حاجت ہے اس کو پوری کرو، لیکن دوسری اذان کے بارے میں حضور نے یہ نہیں کہا تھا۔ اب وہ بات تو وہی ہوگی نا جی کہ میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا تھو تھو، جو پسند آیا وہ اٹھا لیا، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیا۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہیں جانا، بس اینا پڑھ لیا، ہاں یہ قرآن میں ہے جی، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن نے کہا جی خبردار نماز دن نیڑے نہیں جانا، اور قرآن میں یہ موجود ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ لیکن کیا یہیں پر رک جانا یہ انصاف ہے؟ یہ علم ہے؟ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، مان اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہیں جانا اس وقت جب تم نشے کی حالت میں، نشے میں نماز نہیں پڑھنی، نشے میں منع کیا گیا نماز۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلقاً ہی نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جو اتنا اٹھا کے قوم کو بتائے، اور جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا یا علماء سے نہیں سنا ہوا، وہ تو فوراً سے پہلے ایک دفعہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، قرآن کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب قرآن میں تو نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں کہی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور یہ آیت مبارکہ پیش کر دے تو کیا جواب دیں گے؟ اگر قرآن پڑھ کر ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا نا تو سب سے پہلے صحابہ کو سمجھ میں آتا، صحابہ کو کسی کی حاجت نہ ہوتی، صحابہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی حاجت تھی، حضور نے سمجھایا تو ان کو سمجھ میں آیا۔ تو 14 صدیاں بعد کوئی آ کے یہ کہے جی مینوں سمجھ آ گیا تو باقی کسی نے نہیں سمجھ آیا، بیوقوف آدمی۔ اس کے بعد حضرت اچھا ایک تو بات یہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند ہے، پہلے افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ نماز پر ہاتھ میں، نماز کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا، یہ ہتھیلی اس ہتھیلی کے اوپر ایسے آئے، یہ انگلیاں کلائی کے اوپر آئیں، چھوٹی انگلی نیچے سے اور انگوٹھا ایسے، اور ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔
یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اچھا جی، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے، ابن خزیمہ اور ابن حبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، یہود و نصارہ رات کے جب تک ستارے نظر نہ آ جائیں یہود و نصارہ افطاری نہیں کرتے۔ آج ایمان سے بتائیے گا جو اس طریقہ کار پر عمل کر رہے ہیں وہ کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ جب حضور کا اپنا عمل آ جائے نا جی، پھر تو سارے شکوک و شبہات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حکم بھی آ جائے تب بھی، اور عمل آ جائے تو پھر تو اور مور لگ گئی نا کہ آقا جی نے خود عمل کیا ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، لوگ حضور فرماتے لوگ خیر پر رہیں گے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو واللہ عالم۔ حضرت امام احمد نے، ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، سلیمان بن عامر طبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دینا تو کھجوریں منگواؤ مدینے سے، آج کل حاجی بڑے آ رہے ہیں، اجوا کھجور منگواؤ، سبحان اللہ، وہ کیا ہی بات ہے، اجوا کھجور منگواؤ، پھر اس کی گٹلیاں بھی بڑی کارآمد ہیں، وہ نہ صرف کھجور بڑی خوبصورت ہے۔ میں جب گیا تھا تو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گیا تھا اور وہاں سے میں لے کے آیا تھا، اور عرب میں تو میں نے کھائی، سعودیہ میں تو میں نے ساری کھجور ہی کھائی، کھانے سے زیادہ کھجور کو کھایا، پھر لے کے آیا تھا 2 مہینے تک، پھر الحمدللہ یہاں بھی کھاتا رہے۔ آج کل حجاج کرام آتے ہیں، آپ ان کو نذرانہ پیش کر دیا کریں، تھوڑی سی کھجور منگوا لیا کریں، پھر روزے رکھیں، سبحان اللہ۔ شوال کے آنے والے ہیں، اب آج تو آخری روزہ ہے رمضان شریف کا، اور شوال کے آنے بھی رکھیں، نہ بھی ہو تو ویسے بھی کھائیں، برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر پانی زندہ باد، اس کے بعد جو مرضی کھاتے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔